أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. وَإِذَا سَأَلَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب استفسار کرے آپ سے، پوچھیں آپ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے متعلق کہ میں قریب ہوں یا بعید ہوں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانیں، میری اطاعت کریں، ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد و ہدایت حاصل کر لیں۔ سابقہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں روزے عطا فرمائے اور پھر قضاء کا طریقہ سکھایا اور سارے احکام بتلائے حج کے، اس پر تم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بول بولا کرو، اس کی حمد بیان کرو، ثنا بیان کرو۔ اور اس آیت کے اندر چونکہ رمضان اور دعا کو بہت زیادہ ایک دخل ہے اور ایک بہت بڑی نسبت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم عند فطرہ دعوت مستجابۃ، کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت ضرور قبول کی جاتی ہے۔ تو چونکہ رمضان المبارک کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک خاص الخاص نسبت ہے، تو اس وجہ سے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ یوں ہوا کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، اگر ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا ہمارا پروردگار قریب ہے تو ہم اس کو ایسا آواز میں پکاریں، اور اگر وہ دور ہے تو پھر ہم اس کو بلند آواز سے پکاریں، ذرا ہمیں یہ بتا دیں ہمارا رب وہ قریب ہے یا بعید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھیجی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے میرے متعلق استفسار کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں قریب ہوں یا بعید ہوں، تو ان کو کہہ دیجئے فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں، یقیناً بات ہے، پکی بات ہے، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو بھی تم مجھ سے دعا کرتے ہو، جو بھی تم مجھے پکارتے ہو، تو وہ میں تمہاری تمام دعائیں، تمہاری تمام حاجات تمنا میں سنتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ سنتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیب، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں من جانب اللہ ایک وعدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندے کے لیے کہ اے میرا بندہ، جو بھی تو مجھ سے مانگے گا میں تجھے ضرور عطا کروں گا۔ اب دعا کے قبولیت کے کیا معنی ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہم تو سالہ سال دعا کرتے رہتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگی، یہ چیز مانگی، یہ چیز مانگی، ہمیں تو وہ چیز نہیں ملی، عطا نہیں کی گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دعا کی قبولیت کے لیے کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے، پراگندہ بال ہو چکے ہیں اور حالت بکھری ہوئی ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا ربی پکارتا ہے، اسباب موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کا کھانا پینا لباس یہ ساری چیزیں حرام کی نہ ہو، حلال آدمی استعمال کرے۔ جب پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے تو پھر اس سے حرام کی نشو و نما ہوتی ہے، تو اس سے پھر
نیکی کی طرف رغبت بھی نہیں ہوتی اور پھر اللہ تعالیٰ دعا کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے تم مجھ سے مانگو، بشرطے کہ دعا کے جو آداب ہیں ان کو مد نظر رکھو۔ اب ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم دعائیں تو مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کسی اور طرف ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتے جو دعا تو کی گئی لیکن دل غافل ہو آدمی کا، دل کسی اور طرف متوجہ ہے، آدمی صرف زبان سے الفاظ کہہ رہا ہے، تو اس سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ چیز ضروری ہے، جو زبان سے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں دل کے اندر بھی وہی چیز ہو۔ مطلب یہ کہ انسان کی پوری توجہ زبان کے ساتھ بھی اور قلب کے ساتھ بھی اب پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے، اور اپنے گناہوں پر انسان نادم ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو مد نظر رکھے۔ ایک دوسری حدیث میں جو ترمذی میں اور ابو داود میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندو، تمہارا جو پروردگار ہے وہ بڑا باحیا ہے اور بڑا کریم ہے، جواد ہے، سخی ہے۔ جب بھی تم اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ذات ہے اور بڑی باحیا اور باکمال ذات ہے، تو وہ تمہارے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ جو بھی مانگتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کے 3 مطلب ہوتے ہیں۔ ایک، آدمی جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے تو بسا اوقات بعینی وہی چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر آدمی کے مصلحت کے لیے، فائدہ کے لیے وہ چیز ہوتی ہے تو بعینی اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات انسان کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے برخلاف اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، جو چیز مانگ رہا ہے وہ مصیبت اس سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدولت وہ جو بڑی مصیبت انسان پر آ رہی ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بسا اوقات انسان کے اندر یہ فطری چیز ہے، انسان کو غصہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے اور رحم بھی جلدی آتا ہے۔ اب انسان بسا اوقات اپنے دوست سے نالا ہوا یا کسی آدمی سے نالا ہوا، بس ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ اس کو برباد کر دے، اس کو تباہ کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جس آدمی کے خلاف یہ بد دعا کر رہا ہے، اس آدمی سے اس کو نفع پہنچے گا، اس آدمی سے اس کو کیا پہنچے گا، ان قریب اس کو اس سے نفع پہنچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کی مصلحت کے خلاف ہے۔ مثلا آدمی کوئی چیز مانگتا ہے لیکن مصلحت جو ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اب باپ کے پاس، والد کے پاس کافی سارا شہد موجود ہے، اب بیٹا ہے وہ بار بار اصرار کر رہا ہے کہ اب اے ابا جان مجھے شہد دے دیں، لیکن والد کو معلوم ہے کہ بیٹے کی طبیعت میں، مزاج میں گرمی زیادہ ہے اور شہد کے اندر بھی کچھ گرمی موجود ہے بہت زیادہ۔ اب والد کے پاس شہد کی کوئی کمی نہیں ہے، دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے فی الحال شہد دینا نقصان دہ ہے، تو اس وجہ سے وہ باپ سمجھائے گا، کہے گا کہ بیٹا فی الحال یہ تمہارے لیے مضر ہے، مفید نہیں ہے۔ لیکن وہ بیٹا رو رہا ہوگا اور یہ کہہ رہا کہ مجھے والد صاحب کیوں نہیں دے رہے، حالانکہ والد کو تو پتہ ہے، والد کی شفقت ہوتی ہے اولاد پر، اور باپ ہمیشہ اولاد کے حق میں بھلا ہی سوچتا ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال، اب بیٹا ہے، بچہ ہے، بخار ہے، اب ادھر سے کلفی والا آتا ہے تو وہ بیٹا بار بار اصرار کر رہا ہے کہ اب والد کے پاس پیسے بھی موجود، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ لے کر کیوں نہیں دے رہا، پتہ ہے کہ فی الحال اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ بندے کے تمام احوال سے واقف ہے۔ بسا اوقات بندہ وہ چیز طلب کر رہا ہوتا ہے جو اس کی مصلحت کے خلاف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ عارضی طور پر پھر وہ چیز عطا نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ کی کمال رحمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، کمال رحمت ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کر دے تو وہی چیز انسان کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا نہیں فرماتے۔ اور حدیث پاک میں ہے، ایک تیسرا دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں، جو بھی مانگ رہے ہیں، یہ ہماری دعائیں جو ہمیں دے دی جاتی ہیں تو دے دی جاتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ ضائع نہیں جا رہی۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں وعدہ فرما رہے کہ اے میرے بندے، جب بھی مجھے پکارو گے تو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلائیں گے تو کہیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا،
جو بھی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں ضرور عطا کروں گا. یہ میرا وعدہ تھا کہ نہیں؟ بندے عرض کریں گے اے اللہ تعالیٰ بالکل آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے فلاں جگہ یہ آپ نے یہ دعائیں کی تھی اور ان دعاؤں کے ثمرات اور صلے تمہیں دنیا میں عطا ہو چکے. یہ دعا اس کا صلہ دنیا میں یہ دے دیا گیا، یہ دعا اس کا صلہ دنیا میں یہ دے دیا گیا. ہاں البتہ یہ جو دعائیں ہیں یہ دنیا میں تمہارے لیے ذخیرہ کر لی گئی تھی، دنیا میں تمہیں صلہ نہیں دیا گیا. اب ان دعاؤں کا اجر یہ ہے. اب جب وہ بندہ ان دعاؤں کا جو دنیا کے اندر مانگی عارضی طور پر مصلحت کے طور پر وہ قبول نہیں کی گئی تھی، جب آخرت میں اجر کو دیکھے گا تو حدیث پاک میں ہے وہ کہے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. آج اتنا اجر و ثواب دیا جا رہا ہے تو میں تو انسان کہے گا کہ میں تو بس ایسے ہی مانگ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی غفور الرحیم ذات ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کے خلاف نہیں کرتے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اے میرے بندے تم میرے محبوب سے پوچھ رہے ہو میرے متعلق کہ میں قریب ہوں یا بعید ہوں. میں تو ہر وقت تمہارے قریب ہوں. اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہرک سے بھی میں زیادہ قریب ہوں. جو بھی مانگو رات کی تاریکی میں مانگو، دن میں مانگو، مصیبت میں مانگو، خوشی میں مانگو، غمی میں مانگو، جب بھی مانگو گے جس وقت بھی پکارو گے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہی جواب ہوتا ہے لبیک یا عبدی. اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. بتوں کی طرح نہیں، بتوں کو لوگ پکار رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں. میرا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی مانگو جو چیز مانگو جس وقت مانگو جہاں مانگو، چاہے وہ مانگنے والا امیر ہو چاہے وہ مانگنے والا غریب ہو، میرے ہاں امیری اور فقیری کا کوئی فرق نہیں ہے. میرے ہاں فرق کسی چیز کا نہیں ہے، بس میرے ہاں فرق اخلاص ہے کہ جو آدمی مجھے اخلاص سے پکارتا ہے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کر رہے ہیں میرے بندے میرے متعلق کہ میں قریب ہوں یا بعید ہوں. فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس بے شک میں قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ لوگوں کو میری اطاعت کرے میرا حکم مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لے آئے. اب ایمان لے آنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر استقامت اختیار کریں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دعائیں مانگتا رہا کرو اے اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں وفات عطا فرما. ایمان کی کلمہ جو ہے یہ سب سے بہت قیمتی چیز ہے. میں ایک دن حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن آدمی کو بلائیں گے اور اس کے پاس اس کے سامنے تمام، اس وقت تو آپ آخرت میں سارے لوگ جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک جتنے بھی آئیں گے تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے. تو اس میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوگا، اس کو بھی بلایا جائے گا اور اس کے سامنے جب نامہ اعمال کے وہ کھولے جائیں گے تو وہ سارے کے سارے رجسٹر جو ہے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں اور اتنے کثیر تعداد میں وہ گناہوں سے نامہ اعمال کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے کہ اے میرے بندے اس میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے کہ آپ نے نہ کیا ہو اور میرے فرشتوں نے لکھ دیا ہو، ذرا ان اپنے نامہ اعمال پر نظر دوڑاؤ، اگر کوئی ایسا ہے آپ پر اگر ظلم کیا گیا تو وہ بتائیں. تو وہ بندہ دیکھے گا عرض کرے گا کہ اے اللہ تعالیٰ بالکل آپ کے فرشتوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں بالکل اعتراف کرتا ہوں یہ جتنے بھی گناہ لکھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے میں نے کیے ہیں. اب ادھر سے انسان کے پاس نیکیاں بالکل نہیں ہیں اور یہ سارے کے سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے. اس وقت انسان کے دل کے اندر یہی بات آئے گی اب جو ہے اب میری نجات کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کیونکہ سارے تو میرے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. آگے نامہ اعمال اب وزن ہو رہا ہے اور وزن کے اندر میری نیکیاں کچھ نہیں ہے اور یہی نامہ اعمال جو گناہ ہے ان کا پلڑا تو بھاری ہو جائے گا. اب میرے لیے تو پھر فیصلہ کیا ہونا ہے؟ جہنم کا ہونا ہے. تو پھر اسی دوران انسان بہت زیادہ پریشان تمام مخلوقات کے سامنے. تو ایک چٹھی آئے گی وہ انسان کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، جاؤ یہ لے جاؤ اور جا کر اس کا بھی وزن کراؤ اور اس کا بھی وزن کراؤ. تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ تعالیٰ یہ تو ایک چھوٹی سی پرچی ہے اور ادھر جو ہے
جو میری برائیاں ہیں ان کے رجسٹر اور دفتر وہ اتنے زیادہ ہیں، یہ چھوٹی سی پرچی ان کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا، جا میرے بندے جا کر اس کا وزن تو کرا، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ اب جا کر وہ آدمی اس کا جب وزن کرائے گا، اس پرچی کے اندر کیا ہوگا؟ اس پرچی کے اندر اس کا وہ کلمہ ہوگا جو اس نے اخلاص کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پڑھا ہوا ہوگا۔ جب اس کا وزن کیا جائے گا، وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ جو برائیوں کے رجسٹر تھے وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہو جائے گا کہ میرے بندے کے آج آخرت والے دن کسی بندے پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس نے میری رضا کی خاطر ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا تھا، اب کلمہ طیبہ کی فضیلت یہ ہے، اس کی وجہ سے اس کی بخشش کی جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کے وَلَوْ مِثْلُ زَبَدٍ، اور اگرچہ آدمی کے جو گناہ ہیں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، لیکن ایک مرتبہ جب آدمی اخلاص سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ صاحب کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جتنا بھی ہم تصور کریں، اپنے جتنے بھی ہم گناہ گار ہیں، بے شک ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے، جہاں پر ہماری عقل کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی شفقت اور مہربانیوں کی انتہائی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں ہم سوچ کے اللہ تعالیٰ ہم پر کتنے مہربان ہیں انتہا ہو جاتے انسانی عقل کی، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کی، شفقتوں کی، مہربانیوں کی ابتدائی ابھی ہو رہی ہوتی ہے، اور انتہا کیا ہے؟ وہ تو انتہا ہے ہی نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو بشرطے کہ ہم جو دعا کے آداب ہیں اس کو بجا لیں، اپنا کھانا بھی، اپنا پینا بھی، اپنی کمائی بھی، یہ ساری چیزیں کوشش کریں حلال کی ہوں، حرام کی نہ ہوں، اور جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں وہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، تنہائی میں دعا مانگیں، اور جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے اس میں خصوصی طور پر دعا قبول کی جاتی ہے، اس میں آدمی کھڑے ہو کر خود بھی اپنے لیے، اپنے والدین جو اس دنیا فانی سے چلے گئے اور جمیع مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں، اور اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اے اللہ تعالیٰ جو بھی میری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں وہ معاف فرما اور درگزر کا معاملہ فرمانا، اور اے اللہ ہم حساب کے قابل نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ حساب یسیر کا معاملہ فرمانا۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حساب یسیر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حساب یسیر یہ ہے کہ آدمی کو سارے نامہ اعمال کے رجسٹر دکھا دیے جائیں، یہ نہ پوچھا جائے کہ اے میرے بندے یہ عمل تو نے یہ کیوں کیا، کیوں کا وہاں سے استفسار نہ ہو، سوال نہ ہو، تو یہ حساب یسیر ہے۔ اگر کسی آدمی سے یہ پوچھ لیا یہ کیوں کیا تو نے، تو پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں پھر وہاں اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا اللہ کے سامنے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تعالیٰ حساب یسیر کا معاملہ فرمانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، حالت یہ تھی، کہتے تھے کہ اگر روئے زمین میں جتنے بھی انسان ہیں اگر سب کو جنت میں ڈال دیا جائے اور ایک کے فیصلہ ہو جائے کہ جہنم میں، تو پھر میرا گمان یہ ہے کہ وہ میں ہوں گا، کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ اور اگر یہ فیصلہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہ ڈر بھی اتنا زیادہ، اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ پوری کائنات جہنم میں جا رہی ہے، صرف ایک آدمی جنت میں جانے والا ہے، پھر اللہ کی رحمت سے مجھے کبھی امید ہے کہ وہ میں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں؟ ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر بھی ہو۔ تو ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے اور جا کر پوچھا، کہا کہ کیا حالت ہے؟ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت یہ ہے اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوں، ڈر رہا ہوں اپنے گناہوں پر، خطاؤں پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس آدمی کی یہ حالت ہو جائے وہ آدمی جنتی۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دعائیں مانگا کرو۔ حدیث پاک میں الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے تمام عبادات کا مغز ہے، جڑ ہے۔ ہم عبادت تو کریں، آخر میں دعا نہ مانگے تو کیا فائدہ ہے؟
تو عبادت کا مقصد ہی تو یہی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عطا فرمائی، روزہ عطا فرمایا، حج عطا فرمایا، اس لیے ہے کہ تاکہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے. یہ جو آنسو نکلتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے خوف سے، یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں یہ آنسو، اور اس سے دل نرم ہو جاتا ہے. جب دل نرم ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرما. یا اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، آفتیں دور فرما. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. دعاؤں کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. حرام سے، لقمہ حرام سے بچا. نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما. ناراضگی والے اعمال سے بچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.